السلام علیکم پاکستان، اور میں ہوں حیدر مہدی۔ میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ پچھلی نشست میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں پاکستان آرمی میں ریفارمز کی بات کروں گا۔ اس کی بات ضرور کروں گا۔ اس کے لیے دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ پہلے کہ یہ کہ کیوں ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے، اور دوسرا جو بہت اہم چیز ہے کہ جنرل باجوہ نے اس آرمی کی جو آرمی چیف کی پاور ہے اس کا استعمال کر کے پاکستان میں یہ کیا تباہی مچائی ہے۔ تو پہلے میں جو دوسری بات ہے اس کے اوپر پہلے آتا ہوں۔ میرے سے بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ حیدر مہدی تم یہ بہت سخت پروپیگنڈا کر رہے ہو یا نیریٹو کر رہے ہو ان کے خلاف، جنرل باجوہ کے خلاف، تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جی ثبوت ایسی چیزوں میں سرکمسٹانشل ہوتا ہے۔ میں نے کوئی ان کی جو زلمائے خلیل زاد کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے 1 اپریل کو، 2 تاریخ سے پہلے، جب انہوں نے اسلام آباد سیکورٹی ڈائلاگ میں کھلم کھلا پاکستانی حکومت کے خلاف تقریر کی، امریکہ کو ایک بہت ہی ہیوملیٹنگلی اور انسلٹنگلی پاکستان کے لیے انہوں نے سکنگ اپ کی، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ جی اصل میں تو امریکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن مجبوری میں ہم دوسری طرف جاتے ہیں اس لیے کہ آپ ہماری مدد نہیں کرتے۔ اور تو وہ تو میرے پاس نوٹس نہیں ہیں جو زلمائے خلیل زاد کے ساتھ ان کی بات ہوئی، تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے وہ سنے ہوں، لیکن یہ مجھے پتہ ہے اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اسلام آباد سیکورٹی ڈائلاگ میں جب انہوں نے اپنی تقریر کی، جو چھوٹی سی تقریر تھی، وہ بھی پڑھ کے سنائی، اور اس میں انہوں نے کھلم کھلا خلاف مخالفت کی پاکستانی حکومت کا جو پوزیشن تھی یوکرین کی رشین انویژن کے اوپر، جو کہ یہ تھا کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں لیکن ہم روس کے خلاف ووٹ نہیں دیں گے، اور ہم نے ابسٹین کیا۔ اور اس پر انہوں نے پھر امریکہ کو ڈائریکٹلی مخاطب ہو کے کہا کہ ہماری تو فوج میں آپ کے ہتھیار ہیں، ہمارے تو بہت پرانے آپ سے تعلقات ہیں، آپ اگر ہماری مدد نہیں کریں گے تو پھر ہم دوسری جگہوں پہ جائیں گے۔ یہ ایک کھلم کھلا بغاوت ہے آرمی چیف کی اپنے سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف اور حکومت پاکستان کے خلاف۔ تو اگر یہ غداری نہیں ہے تو کم از کم یہ بغاوت ہے، اور جس کو انگریزی میں سڈیشن کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ کیوں کیا، 2 اپریل کو کیوں کیا، اور آپ کو بتایا کہ 9 اپریل کو کیا ہوا 7 دن پہلے؟ اس لیے کہ ان کو مکمل یقین تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سکسیڈ ہوگا۔ کیوں یقین تھا؟ اس لیے کہ ماسٹر مائنڈ یہ کر رہے تھے اس کو۔ اگر یہ ماسٹر مائنڈ کر رہے تھے تو انہوں نے کیسے ماسٹر مائنڈ کیا؟ امریکہ کو اس وقت ذرا باہر رکھتے ہیں، کیسے انہوں نے ماسٹر مائنڈ کیا؟ جتنے، یہ اب میں آپ کو ایویڈنس دے رہا ہوں، جتنے اتحادی تھے عمران کے، جس میں شاہ زین بگٹی، باب پارٹی اور ایم کیو ایم خاص طور پر، ان کو حکم ملا کہ جی آپ پارٹی چھوڑیں اور آپ دوسری طرف جائیں۔ ابھی بھی نمبر پورے نہیں ہو رہے تھے، تو انہوں نے ایک صاحب جو جیل میں تھے، علی وزیر، اور دوسرے محسن داور، جو کہ عام طور پر تاثر تھا کہ فوج کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور فوج انہیں کبھی نہیں معاف کرے گی، اور علی وزیر جیل میں تھے، ان کو نکال کے لایا گیا اسمبلی کے اندر اور ان سے ووٹ دلوایا گیا۔ جہاں 174 ووٹ ہوئے تو 2 ووٹ زیادہ ہوئے۔ یہ مجھے بتائیں کہ کسی کی جرت، کسی کی ہمت، اس وقت تو حکومت بھی کسی کی نہیں تھی، ہاں عمران خان کو انہوں نے فارغ کر چکے تھے، تو کون لے کے آیا ان کو؟ جو یہ وہ کون تھا؟ تو یہ دوسرا آپ کا بہت بڑا سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے۔ تیسری یہ بات ہے کہ جو یہ 20-22 آدمی جو پی ٹی آئی کے گئے ڈسیڈنٹس بنائے گئے، ان میں کہاں سے جرت آ گئی کہ ایک دم یہ لوگ جو ہیں اٹھ کے دوسری پارٹی کی طرف چلے جائیں، جس میں راجہ ریاض جیسے لوگ شامل ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ دیکھیے کہ جہاں پر پنجاب گورنمنٹ میں جب یہ ساری ووٹنگ وغیرہ کا سلسلہ چل رہا تھا، تو جو ان کے 25 لوگوں نے ووٹ دیا حمزہ کے لیے، تو وہ کس چکر میں انہوں نے دیا؟ انہوں نے صرف دیا کہ جی بعد میں تو ہو جائیں گے لیکن ہم تمہارا معاملہ سیٹل آؤٹ کر دیں گے، تو فکر نہ کرو، اگر تم ڈی سیٹ بھی ہو یا ہم کچھ نہ کچھ بندوبست کر لیں گے، تم ووٹ تو دو، پہلے اس کو ووٹ لینے دو 187۔ فوج کو کس نے بھیجا، سوری پولیس کو کس نے بھیجا پنجاب اسمبلی؟ وہ تو جا ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی جی چوتھی۔ پانچویں چیز ہے، جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، جو سپریم کورٹ نے 4 دن میں یا 5 دن میں فیصلہ کیا، اتنا بڑا فیصلہ کہ جی ہم جو ڈپٹی اسپیکر ہے اس کا جو یہ فیصلہ ہے اس سائفر کے متعلق، اس کو رد کرتے ہیں اور یہ غلط ہے۔
مجھے یہ بتائیے گا کون سی دنیا کا سپریم کورٹ جس پہ 5 اتنے بڑے فاضل جج بیٹھے ہوں جو کہ یہ چیز کا تعین پہلے نہ کریں کہ یہ سائفر صحیح تھا یا غلط تھا، جس کی بیسس پہ ڈپٹی اسپیکر نے فیصلہ دیا کہ جی اس کی بیسس پر میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے جو موشن ہے اس کو خارج کرتا ہوں۔ پہلے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرتے، لیکن انہیں نہیں کیا، اس لیے اگر اس کو انویسٹیگیٹ کرتے تو پتہ چلتا یہ واقعی اس کے اندر صداقت ہے، اور اگر صداقت تھی تو پھر ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ صحیح تھا، تو اگر فیصلہ صحیح تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ڈسولوشن آف اسمبلی صحیح تھی، اس کا مطلب ہے کہ نئے الیکشن ہونے تھے۔ تو اس میں انہوں نے پوری اسمبلی کو ٹھڈا مار کے پرے کیا، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو پرے کیا، پرائم منسٹر کی جو ڈسولوشن کے ایڈوائس تھی پریزیڈنٹ کو اس کو ادھر در کیا، اور انہوں نے اس کے خلاف۔ اور رات کو رات کے 12 بجے کورٹ کھولنے کی کون سی جواز تھا؟ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کھولنے کا کیا تھا؟ اس میں ایک پٹیشن آئی انڈیٹڈ، نام بھی نہیں کہ جی ہم یہ پٹیشن لا رہے ہیں فلانے کے خلاف، فلانے کے خلاف، پتہ بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ڈر تھا کہ شاید یہ عمران خان نئے آرمی چیف اپوائنٹ کر دیں، جنرل باجوہ کو یہ نکال دیں اور ان کی جگہ کسی اور کو بنا دیں۔ تو اس سے زیادہ ایویڈنس آپ کو کون سا مل سکتا ہے کہ اس کے پیچھے صرف اور صرف جنرل باجوہ تھے؟ کون آرڈرز دے رہا تھا ساری پنجاب کی حکومت کو، ساری فیڈرل حکومت کو، جب کوئی حکومت نہیں تھی، شہباز شریف نہیں ہوا تھا؟ یہ ارشد شریف نے اتنی ڈیٹیل میں اپنا بتایا وہ کون تھا۔ تو لیکن اگر وہ لوگ جو کہ فوجی ہیں، سرونگ یا ریٹائرڈ یا سویلین کا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قیمے کے نان کھاتے ہیں نواز شریف کے، لیکن مجھے حیرانی ان فوجیوں پہ ہے جو کہ کہتے ہیں کہ جی حیدر تم یہ کیسی بات کرتے ہو، کہاں ہے ایویڈنس؟ وہ غدار نہیں ہے بھائی۔ غدار کون ہوتا ہے؟ غدار وہ ہوتا ہے جو اپنے ملک کے خلاف غداری کرے، اور ایسی کسی کے ساتھ مل کے اب آ جاتے ہیں امریکہ کے اوپر۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو میں جاتا ہوں انٹرنیشنل اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ پہ جو جنرل باجوہ صاحب نے تقریر کی اور پاکستان کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن تھی اس کے خلاف بیان دیا، مجھے بتائیں ان کے پاس کون سی اخلاقی، کون سی قانونی، کون سی آئینی جواز تھا ان کے پاس یہ کہنے کا؟ وہ جنرل آرمی چیف ہیں، بالکل ان کی ایڈوائس بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ایڈوائس دے سکتے ہیں پرائم منسٹر کو، اور انہوں نے ضرور دی ہوگی، اور پرائم منسٹر نے سنی ہوگی، اور پرائم منسٹر نے کہا ہوگا کہ نہیں، میرا فیصلہ یہ ہے کہ ہم رشیا کے ساتھ اس میں ہوں گے، ہم نے امریکہ کے ساتھ نہیں رہنا۔ تو جنرل باجوہ صاحب کے پاس 2-3 آپشنز تھے۔ اول کہتے جی یہ میری ہے اور میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، حق ہے ان کا ڈس ایگری کرنے، لیکن ان پرائیویٹ، جہاں ان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے یا جب ان کی 1-on-1 ہوتی ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا سر یہ آپ کو میرا فیصلہ منظور نہیں ہے، تھینک یو ویری مچ، اور چپ کر جاتے ہیں۔ تیسرا، سر آپ کو میرا یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، میں اس کے ساتھ بہت سخت میرا اخلاقی اور مورل اپوزیشن ہے، اور میں سر ریزائن کرتا ہوں آرمی چیف سے، آپ نے میرا فیصلہ قبول نہیں کیا، میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، اور آپ ریزائن کریں اور آپ جائیں، اور نئی آرمی چیف کچھ بھی نہیں کیا۔ برعکس اس کے انہوں نے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ کس کے کہنے پہ اور کیوں کیا؟ جنرل باجوہ کو کون آرڈر دے سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ جنرل باجوہ آل پاورفل ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آرمی میں ریفارم آنے چاہیے، اس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرکچر کا۔ جنرل باجوہ کو کوئی حکم نہیں دے سکتا سوائے جنرل باجوہ کے، یا کوئی بیرونی طاقت۔ تو وہ بیرونی طاقت کون تھی؟ اب تو سب کو پتہ ہے کہ وہ امریکہ تھی، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں۔ اور اسی لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سائفر کی کمیشن بنے۔ میرے جیسے لوگ جو کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے غداری کی ملک کے ساتھ، ایک فورن پاور یو ایس اے کے ساتھ مل کے کانسپریسی کی، اندر سے یہ لٹیروں کے ساتھ مل کے ان کو واپس لے آئے، تو یا تو ہمیں چپ کرا دیں کہ نہیں جی ایسی بات نہیں ہے، یہ جی ہم نے پورا لیکن انڈیپینڈنٹ کمیشن اوپن ٹرانسپیرنٹ ہیئرنگ کرے تو پتہ چلے گا کہ یہ بات میں صداقت ہے کہ نہیں ہے۔ کیوں پیغام دیے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو بات کہ آپ سائفر کی بات چھوڑ دیں، الیکشن ہو جائیں گے، فکر نہ کریں، اگر آپ نے جیتیں گے تو آپ آ جائیں گے۔ سائفر کی بات اس لیے اتنی خطرناک ہے، اس خط کی بات اس لیے اتنی خطرناک ہے، اگر اس کے تانے بانے جنرل باجوہ صاحب سے جا کے مل گئے اور لوگوں سے مل گئے، وعدہ ماب گواہ بننے کے لیے لائن کھڑی ہوگی، جب جنرل باجوہ کے پاس پاور نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی، اور وہ دن آنے والا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اگر وہ یہ دن آ گیا اور جنرل باجوہ کے خلاف لوگوں نے بیان دیے،
تو جنرل باجوہ کے خلاف تو پھر آرٹیکل 6 کا بنتا ہے، اس کے بعد ٹرائل ہو، وہ بھی اوپن ہو، فیئر ہو۔ اس میں آرمی کو بدنام کرنے کی کہاں سے بات آ گئی؟ اس میں آرمی چیف کے عہدے کو بدنام، تو ہم ایک فرد واحد کی بات کریں، جنرل باجوہ، جنہوں نے اپنے ایما پر کسی کے کہنے کے اوپر، امریکہ کے کہنے کے اوپر دباؤ میں آ کے، کسی وجہ سے آ کے یہ کام کیا۔ 2 سوال، 4 سوال، 2 نہیں۔ پہلا، انہوں نے کیوں کیا یہ ابھی تک نہیں سمجھ آئی۔ کیا انہوں نے پیسے کے لیے کیا؟ مبینہ طور پر ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ جنرل باجوہ کی 50 بلین سے 100 بلین روپیز ورتھ کی ان کی پرسنل ایسٹس ہیں، ویلتھ ہے۔ میرے پاس اس وقت پروف نہیں ہے، وہ بھی انشاءاللہ کوشش ہے کریں۔ ان کے جو سمدھی ہیں صابر مٹھو صاحب، ان کی جو چال چلن ہے وہ سب کو پتہ ہے، میں اس پہ بھی آگے بات نہیں کرتا، میرے پاس پروف نہیں، بٹ مبینہ طور یہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے فادر ان لا اعجاز امجد اور علیم خان اور صابر مٹھو پارٹنرز تھے ریئل اسٹیٹ میں۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جنرل باجوہ ان کو، علیم خان کو چیف منسٹر بنوانا چاہتے تھے۔ تو یہ تو ساری چیزیں تانے بانے جو ہیں نا، یہ جڑے ہیں، یا تو پیسے کے پیچھے، یہاں یہ چاہتے تھے کہ میں، پیسہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میں اتنی یہ کمزور قسم کے لوگ کو لے کے آؤں اور پھر میں پیچھے سے لگام سنبھالوں حکومت کی، اور اس کے بعد میں جنرل سی جیسا صدر بن کے اس ملک پہ حکومت کروں امریکہ کے ساتھ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بہت بڑی انٹرنیشنل کانسپریسی میں، جس میں دبے لفظوں میں لوگ کہا جاتا ہے کہ کسی فرقے کا ساتھ ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہ کسی طریقے سے یہ بات پھیل گئی اور غلط بھی ہوئی، اس فرقے کے اوپر بہت برا وقت آئے گا پاکستان میں، وہ بیچارے اپنے کہیں سر چھپانے کے قابل نہیں ہوں گے، ان کے اوپر بہت، تو یہ بہت ڈینجرس چیز ہے، اس سے یہ بات آگے نہیں بڑھنی چاہیے۔ اب آ جاتی ہے بات جناب، جس کی میں دوسری بات کرتا ہوں، ایک بہت خطرناک خبر میرے پاس آئی ہے، اور اس پر میں ویلاگ اینڈ کروں گا۔ یہ خبر یہ آئی ہے کہ چونکہ فوج پر اور جنرل باجوہ پر اتنی زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ اس کی مثال پورے پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ملتی، خاص طور پہ فوج پہ۔ فوج سے لوگ دیوانہ طریقے سے پیار کرتے تھے، میں بھی فوج ہوں، میں بھی پیار کرتا ہوں، ابھی بھی کرتا ہوں، آج بھی کرتا ہوں، لیکن میں ایک فرد واحد کو، اس فوج کو ابیوز اور مس یوز کر کے اس ملک کو بیچ کر، میں اس آدمی سے پیار نہیں کرتا۔ اس آدمی کو اپنی حرکتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ فوج کے خلاف بغاوت کروانا بھائی میں کون کرواتا؟ پوری دنیا بغاوت کروانے، پوری دنیا گالیاں دے رہی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نام لیتی ہے، بریگیڈیئر راشد کا جو سیکٹر کمانڈر ہے لاہور کا، میں نام لیتا ہوں؟ میں دوسروں کا جی میں نے سنا ہوں تو کھل کے کہہ دیا۔ کون چلا رہا ہے اسلام آباد؟ فہیم۔ کون چلا رہا ہے لاہور؟ راشد۔ نان پی ایس سی، سٹاف کالج بھی نہیں کیا ہوا بریگیڈیئر، کس نے بنایا ان کو بریگیڈیئر؟ یہ بات ہم نے اس طے تک پہنچنا ہے کہ یہ جنرل باجوہ نے کیوں کیا، ان کے مقاصد کیا تھے۔ اب اس کی 2 باتیں بھی میں آخر میں آ رہا ہوں، آپ کو بات بتا رہا ہوں جو کہ اتنی خطرناک ہے کہ اس سے پاکستان کی سالمیت کے اوپر اثر پڑے گا۔ میں نے کل انٹرویو کیا، ایک بہت عظیم ایکسپرٹ ہیں چائنا کے، انہوں نے کہا کہ چائنا سے ہمارے تعلقات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ چائنا کہتا ہے ہم سے دوغلا پن کر رہے ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے یا نہیں۔ میں نے ویڈیو میں اپنے پروگرام میں کہا کہ ان کو پتہ ہے کہ جنرل باجوہ نے ڈبل سپیک کیا ہے، امریکنوں کو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، چائنیز کو کہتے ہیں ہم ہمارے ساتھ ہیں، وہ باتیں ان تک پہنچ گئی ہیں، ان کو بہت دکھ ہے، لیکن وہ پاکستان کے ساتھ چلیں گے، کسی حکومت کے ساتھ نہیں چلیں گے، اس لیے انہوں نے ہمیں برکس کی اس میں نہیں بلایا۔ اب آخر میں ذریعے غور سے سنیے، یہ بہت مصدقہ سورسز سے میرے پاس خبر آئی ہے کہ ایک شاید بارڈر انسیڈنٹ انڈیا کے ساتھ کریٹ کیا جائے، یہ لفظ میری سنیں، کریٹ کیا جائے، اور اس سے نیشنلزم کے جو لوگوں کی نیشنلزم ہے، پاکستانیت ہے، اور فوج کی طرف پھر لگاؤ اور پیار، وہ پھر بھڑکایا جائے، لیکن کریٹ کیا جائے گا۔ اب یہ کیسے کریٹ کیا جائے گا اس کا مجھے علم نہیں ہے، یہ مجھے بتایا گیا ہے
کہ یہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ کریٹ کیا جائے گا کہ فوج کے خلاف کرٹیسزم کم ہو، باجوہ کے خلاف کرٹیسزم کم ہو، فوج کے ساتھ پھر یہ پیار محبت کے جو ناطے رشتے تھے پاکستانیوں کے وہ پھر استوار ہوں، پھر گانے آئیں، پھر ہم اپنا نیشنلزم اور پیٹریوٹزم اور اس سے ریکور کیا جائے پاکستان کی آرمی کی ریپوٹیشن اور باجوہ کی ریپوٹیشن۔ یہ بہت بھونڈا کھیل ہوگا، بہت برا کھیل ہوگا اگر جنرل باجوہ اس قسم کا سوچ رہے ہیں یا کسی نے بھی سوچا۔ یہ پاکستان کے لیے بہت برا ہے۔ یہ انہوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے، پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی، پاکستان کے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ یہ فوج کے اندر اتنا ان کے اوپر پریشر ہے فوجیوں کے اوپر۔ دیکھیں، یہ آخری بات کر رہا ہوں، یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے۔ یہ پاکستان کے اوپر مسلط رہیں گے، پاکستان کو بیچ دیں گے، اور جس طرح کل امتیاز گل نے کہا، انہوں نے کہا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ڈی نیوکلرائزیشن اور بلکنائزیشن، پاکستان کے ٹکڑے، ہم اس سٹیج پہ ہیں۔ یہ آپ کو ہم کو پاکستانیوں کی اپنی حکومت چھیننی پڑے گی، اور اگر آپ نہیں چھینیں گے تو بس سمجھ لیں کہ پاکستان کا مستقبل بہت ڈارک ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جنرل باجوہ نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، پاکستانی فوج کے ساتھ غداری کی ہے، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ غداری کی ہے، اور اگر آپ نے اپنے حقوق لینے ہیں تو آپ کو چھیننے پڑیں گے، کوئی اپنے ہاتھ سے نہیں دے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ بارڈر جو ایکشن ہے اس کو کریٹ کیا جا رہا ہے فوج کے ساتھ واپس محبت کے رشتوں کو استوار کرنے کے لیے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلی نشست میں پاکستان کی ایولوشن، آرمی کے کیریکٹر کی ایولوشن، اس کے کلچر کی ایولوشن کی بات کروں گا اور ریفارمز کی بات کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو، آپ کے اہل عیال کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔